ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبت الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد. برادران عزیز، اعمال اور اخلاص کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط یہ سماعت ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث کو میں نے عنوان کلام کے طور پر پیش کیا کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے عمل کو خالص بنا کر یا خالص عمل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا، خداوند عالم اس کے امور کو خود بخود یعنی بہترین مصلحتوں کو اس کے لیے قرار دے گا. دو لفظ ہیں اس حدیث میں، ایک صعود ہے اور ایک حبوط ہے. صعود نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں اور حبوط اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں. قرآن مجید آپ واقف ہیں کہ جہاں پر دعا کی بات کی جاتی ہے وہاں دعا کو قرآن ساعد کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن خدا سے گفتگو
کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دعا بھی خدا سے گفتگو ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے، اور دعا کو قرآن سعید اس لیے کہتے ہیں کہ دعا نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی نیچے سے اوپر جانے والا قرآن، دعا کو نیچے سے اوپر جانے والا قرآن کہا گیا ہے۔ وہی لفظ اس حدیث شریف میں بھی استعمال ہوئی ہے، من اسعد، جس نے بھی بھیجا خدا کی طرف، صعود اوپر کی طرف جس نے بھی بھیجا، خالص عبادت ہے، بہترین پیور عبادت۔ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اس پیورٹی کو اپنے اندر لانا بہت مشکل ہے۔ ایک جملہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں اس جملے کو کہہ کے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ امام حسین کے ساتھ ہونا اور ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنا اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں امام حسین کے ساتھ ہوں لیکن گھر پہ ہوں، میں امام حسین کے ساتھ ہوں لیکن میں کربلا جاؤں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے سن 61 ہجری میں جو امام حسین کے ساتھ تھے، یعنی بزعم خود تھے، نہیں میں امام حسین کے ساتھ ہوں، میں امام حسین سے تھوڑی لڑ سکتا ہوں، لیکن میں گھر میں ٹھیک ہوں، گھر میں نہیں رہنا تھا۔ رسول کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ تھے لیکن اپنے گھر میں تھے، نہیں میں بی بی کے ساتھ ہوں، بی بی کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ بی بی کے میں ساتھ ہوں لیکن میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ اس وقت چاہیے تھا نہ آج کی ڈیٹ میں چاہیے، بہت مشکل ہے۔ آپ قلبی طور سے ساتھ رہیں اور عملی طور پر الگ رہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پیور کا مطلب پیور، پیور کا مطلب آنکھیں بھی ساتھ ہیں، کان بھی ساتھ ہے، زبان بھی ساتھ ہے، ہاتھ بھی ساتھ ہے، پیر بھی ساتھ ہے، پورا جسم، پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ میں ساتھ ہوں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی مجلس سننے میں بہت اچھی ہے، بات بہت اچھی کرتے ہیں آپ، تو کان تک میں آپ کے ساتھ ہوں، کان تک تھوڑی ساتھ رہنا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عمل عنایت کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیورٹی کہاں سے آتی ہے؟ پیورٹی وہاں سے آتی ہے جب جز آپ کا اس عبادت میں شامل ہو جائے، جز۔ ممکن ہے میں رکوع کر رہا ہوں، رکوع کرنے میں ہاتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، پیر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، میرا پورا جسم پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، ذہن پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، خالص نہیں ہے۔ میں سجدے میں ہوں، میری پیشانی خاک پر ہے، میرا ہاتھ زمین پر ہے، میرا گھٹنا، اعضاء سجدہ کتنے ہیں؟ زور سے بولو، 7 ہیں، 7 اعضاء میرے زمین پر ہیں، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے، تو اس کا مطلب پیور نہیں ہوا نا۔ صرف جسم تھوڑی ساتھ دے، آپ کی روح بھی نماز میں ہو، آپ کی روح بھی جو ہے آپ پوری طریقے سے نماز میں ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پیورٹی وہاں سے آتی ہے جہاں پوری طریقے سے ہم شامل ہو جائیں۔ میں ایک دن اور رہ گیا ہے اور میرے پاس اس حوالے سے موضوعات بے پناہ ہیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام موضوعات کو آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں، چاہے ایک اس کا نچوڑ ہی کیوں نہ ہو، لیکن شاید وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جی بھر جاتا ہے، سچی بات ہے، جی بھر جاتا ہے، قرآن سے بھی جی بھر جاتا ہے ہمارا، مجلسوں سے بھی جی بھر جاتا ہے، بیان سے بھی۔ اب میں مجلسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی مجلس سے مراد یہاں پر کہ میری مجلس نہیں، کہ مجلس سے جی نہیں بھرتا، لیکن ذاکر سے جی بھر گیا، ہو گیا، اب ہو گیا، ان سے سن لیا، محرم میں اچھا خاصا سن لیا، تب یہاں 2-3 دن سن لیا، جی بھر گیا۔ تو وہ تسلسل جو مسلسل ہوتا ہے، وہ تسلسل اگر میں بات شروع کر دوں تو پھر کوئی اہم بات اگر رہ جائے تو جو لوگ سننے والے ہیں واقعی جب وہ تاخیر سے آتے ہیں تو بات پھر نامکمل رہ جاتی ہے۔ لیکن نظام قدرت یہی ہے کہ جو آیا ہے اسی کو ملے گا، جو نہیں آیا ہے اسے نہیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا جو بھی میرے مضامین ہیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات مل جل کے بلند آواز سے صلوات کریں محمد و آل محمد۔
بی بی زہرا کا تذکرہ ہے، اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ بی بی زہرا اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو ان کے لیے اہمیت جو بات رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کی رضا میرے تمام اعمال میں شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے بیوی نے ہمیشہ اس بات کی دعوت دی ہے کہ یہ دیکھو تمہارے اس عمل سے خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تم کسی کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو کہ نہیں اس سے بابا خوش ہو جائیں گے، اس سے بھائی خوش ہو جائیں گے، اس سے پرمکھ خوش ہو جائیں گے، اس سے مولانا خوش ہو جائیں گے۔ ایون مولانا نہیں، خدا ہمارے عمل سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو مجھے چیک کرنا ہے کہ میرے عمل سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے یہاں مثلا آپ نے کسی کو امپلائی رکھا ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ نے کسی کو امپلائی رکھا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے دل لگا کے اور کتنا آپ کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو کچھ تو علامتیں ہیں جن سے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کتنا راضی ہے۔ کچھ تو ایسی علامتیں ہوتی ہیں نا، مثلا آپ اپنے امپلائی سے کتنے خوش ہیں یہ اس کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ ایسے بہت سارے امپلائیز کو سنتے ہوں گے کہ بھیا دیکھو میں بھی اب کچھ دن میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا جانے والے ہو؟ نہیں، میرا مالک مجھ سے خوش نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کہیں کوئی مالک کسی امپلائی سے خوش نہیں ہوتا ہے تو خود اس امپلائی کو بھی پتا ہوتا ہے، اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے عمل کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کل میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ مجھے تو پتا ہے نا کہ میں کتنی بندگی کرتا ہوں، تو میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ توجہ فرمائیے گا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا خدا راضی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم، اہل بیت علیہم السلام نے ہر سوال کا جواب دے رکھا ہے۔ ہر وہ سوال جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے اس کا جواب دے رکھا ہے۔ ہم لوگ پڑھ کے عالم نہیں ہوتے، ہم لوگ بس وہ جواب تلاش کرتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کا ہے۔ جب ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں تو سارے جوابات موجود ہوتے ہیں، انہیں تلاش کرنا ہی کوشش کہلاتا ہے، طالب علمی کہلاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اب یہ بھی حدیث قدسی بھی ساری اہل بیت سے، اکثر حدیث قدسی کے ناقل جو ہیں وہ یا مولا کائنات ہیں یا رسول خدا ہیں۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، حدیث قدسی یعنی یہ بھی خدا ہی کا فرمان ہے، لیکن اس کو نقل کرنے والے وہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل برضایت الزمہ ثلاث، جو بھی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے یا مجھے راضی کرنے کے لیے عمل انجام دیتا ہے، یعنی ایسا عمل انجام دیتا ہے جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، تو میں اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہوں جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ مجھ سے خدا راضی ہے یا نہیں ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے من عمل برضایت، جو مجھے راضی کرنے کے لیے عمل انجام دیتا ہے، الزمہ ثلاث خصال، 3 صفتیں اس کے اندر میں دے دیتا ہوں، 3 خصلتیں اس کے اندر، 3 عادتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ شکراً لا یخالطہ الجہل، اسے ہر بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہوں۔ ہر بات پر میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرا خدا مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، چیک کریں۔ خدا کہتا ہے جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں میں اس کو ہر بات پر شکر ادا کرنے کی توفیق، دیکھیے پہلی مجلس سے یہی بات چل رہی ہے، ہر بات پر میں اسے شکر کرنے کی توفیق دے دیتا ہوں۔ کیسا شکر؟ توجہ فرمائیے گا، صرف شکر نہیں، ہر بات پہ شکر۔ ارے بھائی آج تو مزہ آ گیا، کیا ہوا؟ کہا مت پوچھئے، میرا ایک پرتیبندھی تھا، مثلا وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں مقابلے پہ آنے والا، مثلا میرا ایک
بزنس پارٹنر تھا یا مثلا میرا ایک کمپٹیٹر تھا بزنس میں، جو مثلا میرے ہی سامنے اس نے دکان کھول رکھی تھی، آج تو مطلب ایسا چکما دیا میں نے کہ اب لوگ اس کی دکان پہ جاتے ہی نہیں. خدا کا شکر ہے اب سب میری دکان پہ آتے ہیں. یہ والا شکر نہیں. لا یخالطہ الجہل، ایسا شکر کہ جس میں جہالت نہ ہو، جس میں علم ہو. ایسا شکر. شراب پی کے شکر ادا کرے، ارے پورے لاک ڈاؤن میں نہیں ملی، اب جا کے ملی. استغفر اللہ. اس شکر کے پیچھے جہالت ہے، اس شکر کے پیچھے بدعملی ہے. یہ والا شکر نہیں، وہ شکر کہ جس کے پیچھے علم ہوتا ہے، وہ شکر جس کے پیچھے عرفان ہوتا ہے، وہ شکر جس کے پیچھے تقوی ہوتا ہے، وہ شکر جس کے پیچھے خدا کی رضا ہوتی. ایسا شکر. الحمدللہ آج پھر مجلس میں آنے کا موقع مل گیا، الحمدللہ آج پھر ایک سبق حاصل کرنے کا موقع مل گیا، الحمدللہ آج کا دن ایسا گزرا ہے کہ ایک بھی گناہ نہیں ہوا ہے، الحمدللہ آج میں نے ایک جگہ بھی نہ کسی کی غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے، الحمدللہ آج صبح سے میں نے ایک بھی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. لا یخالطہ الجہل. عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہ سمجھا نہیں جاتا ہے، مثلا یہی نامحرم اور محرم والا مسئلہ، انہیں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. جتنے بھی رشتہ دار ہیں، میں خدا کا پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ گجرات، مہاراشٹر اور کچھ اسٹیٹس ہیں جہاں پر ابھی بھی حجاب بہت ہے، بہت ہے. ہماری طرف بہت برا حال ہے، یو پی میں بہت برا حال ہے. جتنے بھی دور کے اور قریب اور سارے رشتہ دار ہیں وہ سب محرم ہیں، سب محرم ہیں. جبکہ محرم اور نامحرم کی لسٹ اسلام نے پہلے سے دے دی ہے کہ یہ تمہارے محرم ہے، یہ نامحرم ہے. اپنے اعتبار سے تم کیوں سیٹ کر رہے ہو کہ نہیں جو تمہارا قریبی ہے وہ محرم ہو گیا؟ توجہ فرمانے اس بات پر شکر کہ ہاں ہمارے ہاں نامحرم اور محرم کا لحاظ رکھا جاتا ہے. ایسے شکر کی توفیق خدا دیتا ہے کہ جس شکر میں تقوی ہوتا ہے، جہالت نہیں ہوتی. پہلی چیز، اگر یہ والا شکر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے، ڈیفینیٹلی راضی ہے. کوئی کنفیوژن مت رکھیے گا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا تھا، خدا ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے توبہ تو کر لی نا. بہت توجہ رکھیے گا، بہت ظریف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے توبہ کر لی، اب خدا راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا، پتہ نہیں خدا راضی نہیں. خدا کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم توبہ کرو میں قبول کروں گا. جب خدا نے کہہ دیا کہ توبہ کرو اور میں قبول کروں گا تو اس کا مطلب اس نے قبول کر لیا. اگر ہم نے توبہ کی ہے تو کنفیوز مت رہیے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال ہے اور یہ مثال میرے خیال میں بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گی. لیکن کچھ تو آثار ہیں جو باقی رہیں گے. اثر گناہ کا اب جاتا تھوڑی ہے، گناہ کے آثار. مثلا ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کھانے پینے میں کوئی لحاظ نہیں رکھا، ساری چکنائی وہ کھاتے ہیں اور سارے جتنے کھانوں میں جتنا فیٹ ہوتا ہے وہ سارا لیتے ہیں، خوب ماشاءاللہ سے خوب دبا کے کھاتے تھے. اب وہ صاحب جسم میں چربی بڑھ گئی اور کڈنی خراب ہو گئی اور جسم پھیل گیا اور موٹے ہو گئے اور شوگر ہو گئی اور ساری دنیا بھر کی بیماری. کس وجہ سے؟ صرف کھانے کا نظام ان کے خراب تھا. یعنی کھاتے بے پناہ تھے، بہت زیادہ کھاتے تھے. اب اس کھانے کی وجہ سے جسم بے پناہ پھیل گیا. توجہ فرمائیے گا. ایک دن اچانک ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب یہ جو آپ کا جسم پھیل رہا نہیں، یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. آپ یاد رکھیے. کہا کیا کرنا ہے مجھے؟ کہا کھانے پہ کنٹرول کیجئے. اس نے صبح سے ایک چارٹ بنا کے دے دیا. توجہ رکھیے گا کہ آج کے بعد سے آپ کو زیادہ کھانے سے توبہ کر لینی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کر لیا، لیجئے. ابھی کر لیا میں نے توبہ. کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ آپ بتا دیے. کہ یہ دیکھیے، صبح 1 روٹی کھانی ہے اور شام میں 1 روٹی کھانی ہے. چاول نہیں کھانا ہے، فلانا نہیں کھانا ہے، چکنا نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا. دنیا بھر کی لسٹ انہوں نے دے دی اور کہا صرف دن میں 24 گھنٹے میں آپ کو صرف 2 روٹی کھانی ہے. انصاف سے بتائیے، توبہ کرتے ہی وہ دبلا ہو جائے گا؟ بھائی ہم نے توبہ کر لی، اب تو ہم نہیں کھا رہے ہیں نا. پہلے کھاتے تھے، اب تھوڑی کھا رہے ہیں.
تو اب تو ہم کو بالکل سلیم ہو جانا چاہیے. بھائی صاحب بالکل ہو جائیں گے، پہلے پرانا والا گوشت اتر تو جائے. ایسا تھوڑی کہ آپ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر فوراً ایک دم سلیم ہو گئے اور سب نہیں، اثرات اس کے باقی رہتے ہیں اور اس کے اثرات دھیرے دھیرے پھر جاتے ہیں. توجہ فرمانے، جو حال جسم کا ہے وہی حال روح کا بھی ہے، وہی حال روح کا بھی ہے، وہی حال روح کا بھی ہے. انسان اپنے روح کی اتنی تربیت کرے، اتنی تربیت کرے، اتنی سختیوں میں اسے رکھے، جسم بھی وہی پگھلے گا جو سختیاں دیکھے گا، روح بھی وہی بالیدہ ہوگی جو سختیاں دیکھے گی. اتنی سختیاں دیکھے کہ دیکھنے کے بعد پھر وہ روح بالیدہ ہو جائے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیکن جاب ہے، یہ ایک ٹائم ٹیکن ہے. میں نے انشاءاللہ میں جمعے کے دن تھوڑی سی وضاحت کروں گا. اول وقت کے لیے جو بات کہی تھی، نماز کے اول وقت کے لیے، اس میں آیت اللہ قاضی کا میں نے جملہ آپ کے درمیان نقل کیا تھا کہ آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اگر کوئی ایک مدت تک اول وقت نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے اندر تبدیلی محسوس نہ کرے تو اسے حق ہے کہ وہ مجھ پر لعنت بھیج دے. دو طرح کی چیزیں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ مجھ پر لعاب دہن ڈال دے اور ایک یہ کہ مجھ پر لعنت بھیج دے. حق ہے اس کو. آیت اللہ قاضی نے بہت بڑی بات کہہ دی. اول وقت کے لیے جو حدیثیں ہیں اور جو روایتیں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، جو مسائل ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. تو اب ان سے جا کے کہیں کہ دیکھیے میں نے تو آج اول وقت پڑھی، میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی، میں نے تو آج اول وقت پڑھی. کہ بھئی آج نہیں، ایک مدت تک یہ کام کرنا پڑے گا. اسلام استمرار چاہتا ہے، کنٹینیوٹی چاہتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے اور سارا اثر آج ہی میرے اندر ہو جائے گا. ہم یہ نہ سوچیں آج ہم نے ایک مجلس سن لی ہے سارا اثر میرے اندر آج ہی ہو جائے گا. نہیں، ایک جہاد مسلسل کا نام ہے عمل صالح انجام دینا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مسلسل جہاد ہے، ایک مسلسل کوشش ہے جو ہم کو کرتے رہنا ہے. شکراً لا یخالطہ الجہل، پہلی چیز میں اس کو شکر دیتا ہوں جس سے میں راضی رہتا ہوں. دوسری چیز ذکراً لا یخالطہ النسیان، میں اس کو ذکر دے دیتا ہوں، ایسا ذکر جس میں بھول چک نہیں ہوتی. ذکر کا مطلب میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ذکر کا مطلب صرف بیٹھ کر نمازیں یا قرآن پڑھنا نہیں ہے. ذکر کا مطلب صرف نمازیں، قرآن اور مجلس اور نعت اور منقبت اور تسبیح، صرف یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کہتے ہیں، دیکھیں اسی ذکر سے آیا ہے تذکرہ. توجہ فرمائیے گا. مثلا مجھ سے اور علی بھائی سے کوئی بات ہوئی، ہم 1 سال کے بعد ملے، تو میں نے انہیں وہ بات یاد دلائی اور یاد دلاتے وقت کہا کہ میں نے تو ذکر کیا تھا نا آپ سے. توجہ فرمائیے گا. یعنی یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی، میں نے تذکرہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ذکر تذکرہ یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں. ذکر کا مطلب ہی ہوتا ہے یاد رکھنا. ذکر کا مطلب زبان سے بولنا ہی نہیں ہے بلکہ یاد رکھنے کو ذکر کہتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ جو بھی مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ایک ایسا ذکر دیتا ہوں کہ جس میں وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. یعنی وہ ہر لمحہ مجھے یاد رکھتا ہے، کسی ایک موقع پر بھی نہیں بھولتا. کیا مطلب؟ وہی پہلا جملہ یاد کیجئے مجلس کا کہ بی بی نے ہر لمحہ صرف اس بات کی تعلیم دی کہ خدا خوش ہے یا نہیں ہے. جب انسان ہر لمحہ ہر بات میں صرف خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقین جانیے کہ خداوند عالم بھی بھول چوک کو اس سے بہت دور کر دیتا ہے، بہت دور کر دیتا ہے. ذکر کرنا اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ایک دوسری فضیلت ہے. ایک تسبیح کے حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا مثلا اولاد کے لیے کون سی تسبیح پڑھیں، رزق کے لیے کون سی تسبیح پڑھیں اور اس کے لیے کون سی تسبیح پڑھیں. عام طور سے ہم لوگ تسبیح پڑھنا یعنی زبان سے ورد کرنے کو تسبیح سمجھتے ہیں. صرف زبان سے ورد کرنا تسبیح نہیں ہے بلکہ اس تسبیح کو، اس ذکر کو اپنی پوری روح میں اتار لینا ذکر ہے. سبحان اللہ مثلا میں نے کہا سبحان اللہ. آپ ایک ذکر جو ہے بہت مشہور ذکر ہے،
میں آپ کو اس ذکر کے بارے میں بتا دوں چونکہ بہت بہترین مناسبت ہے. تشبیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک ذکر یہ ہے اللہم صل میں نہیں رہنے دیں، میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ یقین کریں میرا، رزق کی تنگی بھی تشبیہ فاطمہ زہرا سے دور ہوتی ہے. دل تنگ ہو رہا ہو نا کبھی کہ بڑا اس وقت دل تنگی محسوس ہو رہی ہے، ایک حبس سا محسوس ہو رہا ہے میرے اندر، گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، کچھ مت کرو، تسبیح زہرا پڑھ لو. ایک تسبیح پڑھ لیا، ٹھیک ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے گھروں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین اور تاکید اور سختی کیا کرتے تھے، ویسے ہی ہم تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے. کبھی نماز بغیر تسبیح کے نہ پڑھو. اب آپ کہیں گے مولانا آپ ممبر سے کہہ رہے ہیں کبھی نہ پڑھو، کیا واجب ہے کیا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ واجب ہے، خاص طور پر حکم ہے نماز سے بالکل متصل کر دو تسبیح حضرت زہرا کو. جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح اٹھائیے فوراً تسبیح پڑھیے. ان تین پہلو، یہ بالکل روایت کا جملہ انہوں نے کہا، پہلو بھی نہ بدلیے. کیا آپ پلتھی مار کے بیٹھ گئے؟ پہلو بھی نہ بدلیے. وہ 3 مرتبہ جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی 3 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد اس کے اللہ اکبر کو جوڑ دیجئے، اور اس اللہ اکبر میں اور اس اللہ اکبر میں فرق رہے، اس لیے بیچ میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، تاکہ یہ اللہ اکبر پوری تعداد کے ساتھ 34 مرتبہ ہو. آپ کو معلوم ہے یہ کتنی گراں قیمت تسبیح ہے، کتنی گراں قیمت تسبیح ہے. دنیا کے ہر فرد کے اندر یہ عادت ہے، جو بھی مومن ہوتا ہے وہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب کوئی تسبیح بتا دیجئے. ایک تسبیح وہ ہوتی ہے جو آپ پوچھتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو فاطمہ نے پوچھی ہے اور رسول خدا نے بتائی ہے. اب اس سے زیادہ کوئی بڑی تسبیح ہو سکتی ہے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھی ہے اور رسول خدا نے بتائی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ جناب فاطمہ نے یوں ہی نہیں پوچھا تھا تسبیح کے لیے، بلکہ یہ کہا تھا کہ بابا، بلکہ مولا کائنات نے مشورہ دیا تھا. ظاہر سی بات ہے گھر کا اکیلے کام کرنا اور سب سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، سختی ہو رہی تھی، کوئی کنیز نہیں تھی آپ کے پاس. تو حضرت علی کے مالی حالات اتنے اچھے تھوڑی تھے کہ کنیز رکھ لیتے. حضرت علی نے کہا بابا سے کہو کہ وہ تمہارے لیے کسی کنیز کا یا کسی خادمہ کا اہتمام کر دیں. تو جناب فاطمہ نے اظہار کیا کہ بابا کوئی خادمہ اگر ہوتی. تو رسول خدا نے کہا کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو اس خاتمہ کی جگہ بھی لے لے اور اس سے کہیں زیادہ افضل ہو کہ تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. کہا بابا اس سے اچھا کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ. 33 فگر بہت اہم ہے، یہ فگر بہت اہم ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ. جناب فاطمہ کا اقرار ہے کہ جب سے بابا نے یہ تسبیح دی ہے کبھی خادمہ کی کمی ہی نہیں کھلی ہے. نہ میں جملہ عرض کر دوں، جو تسبیح فاطمہ کی مشکل حل کر دے اسے تسبیح زہرا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ تسبیح وہ ہے جس نے فاطمہ کی مشکل حل کی ہے. اللہ اکبر. جو حلال مشکلات کی زوجہ ہے اس کی مشکل کو تسبیح نے حل کیا ہے. اور آپ کو ایک روایت سناؤں، خدا کی قسم تسبیح حضرت زہرا پر اس سے اچھی روایت میری نظر سے نہیں گزری. چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول خدا کے پاس اگر اس سے اچھی کوئی چیز ہوتی تو وہ دیتے، یہ نہ دیتے. اس رسول خدا کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہوتی
تو وہ دیتے یہ نہ دیتے. بہت سارے مشکلات کا حل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو ہمارے درمیان ہیں لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا تسبیح. اب ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ خدا کی قسم تسبیح بھی ہمارے تسبیح پڑھنے کا رونا روتی ہے. ایک اللہ اکبر ٹھیک سے ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا ختم ہو جاتا ہے. دوسرا شروع نہیں, دوسرا ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہو بھائی. آپ کیا کہہ رہے ہو تسبیح میں؟ آپ تسبیح پڑھ رہے ہو یا دانے گھما رہے ہو؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ, یہ ایک تسبیح ہے, 100 دانے ہیں اس میں. جب آپ ایک بار تسبیح ہے حضرت زہرا پڑھتے ہیں تو 100 مرتبہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں. کاؤنٹ کیجئے آپ, 100 مرتبہ آپ لفظ جلالہ اللہ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں. ایک آدمی اللہ اللہ کرتا رہے اور ایک آدمی اللہ اکبر, کبھی اللہ پہلے ہے کبھی اللہ بعد میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ سے شروع کیا ہے اور اللہ ہی پہ ختم کیا. یہی تو تسبیح ہے. تسبیح اس کے علاوہ ہے کیا؟ یہ تسبیح نہیں ہے, جناب فاطمہ کی زندگی ہے جو خدا سے شروع ہوتی ہے اور خدا ہی پہ ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ کی مشکلات کو حل کر دے گی خلوص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. مشکل پیش آ گئی تو آپ نے فوراً کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کے یہ ذہن میں آنا چاہیے, مشکل بڑی نہیں ہے, اللہ بڑا ہے. دیکھیں یہ تسبیح پڑھنے کا انداز ہے, یہ تسبیح پڑھنے کا سلیقہ ہے. آپ مشکل میں آ گئے, آپ فوراً بیٹھے, آپ نے وضو کیا, نہیں میں تسبیح سے مدد لوں گا, تسبیح حضرت زہرا سے مدد لوں گا. آپ نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہی یہ ذہن میں آنا چاہیے خدا بڑا ہے, مشکل تھوڑی بڑی ہے. اور یہ اقرار ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 34 مرتبہ. 34 مرتبہ. اس کے آگے بھی یہ بھی ایک فگر ہے, کبھی موقع ملا تو ان فگرز پر بھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا, ان فگرز پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تیاری کر کے آؤں گا, اس کے بعد بات کروں گا. بغیر تیاری کے میں بولتا نہیں ہوں. اللہ بڑا ہے ہر چیز سے. ہر اکبر من ان یوصف, یہ چھٹے امام کا جملہ ہے. آپ اس کی صفات کا احصاء بھی نہیں کر سکتے ہیں, اس کو کسی صفت سے متصف بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس سے کہیں منزہ ہے, اس سے کہیں منزہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مشکلوں کو حل کر رہی ہے. جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اس کی کبریائی کو ذہن میں رکھیں. کبھی کبھی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے موٹیویشنل ویڈیوز, یا مثلا کچھ چیزیں جو ہیں ویڈیوز میں زوم کر کے دکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ایک چھوٹا سا قطرہ دکھاتے ہیں, پھر اس کو زوم آف کرتے جاتے ہیں. زوم آف, زوم آف, زوم آف, زوم آف. آپ دیکھیے گا ایک چھوٹا سا قطرہ, بالکل ایٹم, چھوٹا سا ذرہ دکھاتے ہیں, اس کو زوم آف کرتے جاتے ہیں. زوم آف کیا تو پھر وہ زمین دکھی, پھر اس کے بعد وہ محلہ دکھا, پھر وہ شہر دکھا, پھر اس کے بعد وہ ملک دکھا, پھر کنٹریز دکھی, پھر یونیورس دکھا. اللہ اکبر. جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کے منہ سے نکلے گا اللہ اکبر. ان سب کا خالق وہی ہے. مجھ جیسے ایک حقیر سے ذرے کی اوقات کیا ہے؟ میں ہوں کیا اس کائنات میں؟ میں ہوں کیا؟ ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے. الحمدللہ. تو الحمدللہ کہیے تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ وقول الرجل الحمدللہ تمام الشکر. اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ایک کمپلیٹ شکریہ ہے خدا کا. یہ چھٹے امام کا قول ہے, کمپلیٹ شکریہ الحمدللہ. آج ایک پاکستانی ویڈیو دیکھ رہا تھا, ابھی اچھی ویڈیو تھی. ایک صاحب تھے, عالم دین بھی نہیں تھے لیکن بڑی اچھی بات کر رہے تھے. کہا کہ انہوں نے پاکستان کی بات کی تھی اپنی, کہ ہم نے اپنے پاکستان میں ڈاکٹروں کی ہڑتال دیکھی ہے, انجینئروں کی ہڑتال دیکھی ہے, اور صاحب وہ کیا کہتے ہیں کارپوریٹ کی ہڑتال, اور جتنے بھی ہیں سب ہڑتال کرتے ہیں. صرف ایک قبیلہ ہے جو کبھی ہڑتال پہ نہیں جاتا, امام جماعت. مولوی
کبھی سنا ہے کہ مسجد کے ائمہ لوگوں نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، ہڑتال، کیا تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی نہیں سنا. اور جا کے ان سے پوچھیے تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000. اور ڈاکٹر جو ہڑتال پہ گیا اس سے پوچھے کتنی تنخواہ ہے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ. کتنے بچے ہیں؟ 2. ارے بہت مہنگا زمانہ ہے صاحب، سختی ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہوتا ہے. مولوی صاحب سے پوچھے کتنے بچے؟ 6. تنخواہ کتنی ہے؟ 6,000 ہے. گزارا ہو جاتا الحمدللہ. کبھی کسی کے منہ سے شکایت سنی؟ ارے نہیں بڑی سخت. گزارا ہو جاتا؟ ہو جاتا الحمدللہ. ہڑتال بھی نہیں کرتے، ہمیشہ خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. پیسے کا زیادہ ہونا دولت نہیں کہلاتا، پیسے میں برکت ہونا دولت کہلاتا ہے. بہت زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہونے، ارے صاحب میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 20 لاکھ روپے رکھے ہیں الحمدللہ. جب مرے تھے 19.5 لاکھ رکھے تھے. کیا فائدہ ہوا؟ 85,000 خرچ کر سکے، یہ 20 لاکھ تو آپ کے تھے نا. آپ کے نہیں تھے، آپ کے ہوتے تو آپ خرچ کر دیتے. وہ تو کسی اور کی دولت تھی، کما کے آپ نے رکھ دی. اما وہی رزق آپ کا ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے جو آپ جمع کر کے جا رہے ہیں. وہ تھوڑی ہے. آپ کا جو وہی ہے جو آپ خرچ کر رہے ہیں. اور جو خرچ آپ کر رہے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ برکت دے دیتا ہے. آپ سب سے لڑ سکتے ہیں، برکت والوں سے نہیں لڑ سکتے. دنیا کی ساری سپریم طاقتیں برکت ہی والوں کے سامنے ہار مان گئیں. ساری اقتصادی پابندیاں دم توڑ گئیں. کوئی اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑا. کل بھی شاب ابو طالب میں ایک خرما کھا کر زندہ رہے تھے، اور برکت ایسی ہے کہ اس برکت کا اثر آج تک دکھتا ہے. الحمدللہ. ہر بات میں خدا کا شکر، کبھی کوئی شکوہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ جب آپ کہیے تو پھر واقعی آپ کے دل میں یہ آئے کہ ہاں 33 مرتبہ 33 چیزیں تو کم سے کم ذہن میں آنی چاہیے. الحمدللہ کہ اس نے مجھے انسان بنایا، الحمدللہ کہ میری بصارت کام کر رہی ہے، الحمدللہ کہ میرے اندر قوت گویائی ہے، الحمدللہ کہ معاشرے میں میری عزت ہے، الحمدللہ کہ اس نے مجھے اولاد دی ہے، الحمدللہ کہ مجھے اس نے ایک نیک بیوی دی ہے، الحمدللہ کہ اس نے مجھے دین پر رکھا ہے، الحمدللہ کہ اس نے نماز کی توفیق دی ہے، الحمدللہ کہ اس نے عزاداری میں شرکت کرنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ کہ اس نے دین کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ کہ اس نے عمل کرنے کی توفیق دی ہے. بولتے رہیے کہ کیا کیا دیا ہے. صرف آپ سوچئے کہ آپ کو کیا کیا دیا ہے. جب آپ صرف یہ سوچیں گے کیا کیا دیا ہے تو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ کیا نہیں دیا. یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا کہ کیا کیا دیا ہے تو آپ علی والے ہیں، آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نہج البلاغہ اٹھائیے، پہلا خطبہ پڑھیے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی نعمتوں کو گننے والے دنیا کے بڑے سے بڑے کیلکولیٹر لے کر بھی بیٹھیں گے تب بھی اس کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. اس نے ہماری ناک دی ہے، وہ ناک یوں چپکا بھی سکتا تھا. اس نے آنکھ دی ہے، آنکھ ڈیڑھی بھی بنا سکتا تھا. اس نے پیر دیے ہیں، پیر الٹے بھی کر سکتا تھا. سب کچھ کر سکتا تھا، نہیں کیا. شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں. یہ مقام شکر نہیں ہے. الحمدللہ کہ مجھے توفیق ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں. یہ توفیق ہے. کون کون سی نعمتوں کو آپ یاد کیجئے گا، آپ یاد نہیں کر سکتے. یہ تو ایک سانس میں نے بتا دی. اگر کسی سے کہا جائے کہ لکھو کیا کیا دیا ہے خدا نے، لکھو. جو سائنٹیفک لوگ ہیں، وہ جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سانس اندر جاتی ہے اور یہ باہر آتی ہے، جو آکسیجن جو آپ لے رہے ہیں، یہ ان سب کی میں کتنی مرتبہ آپ سانس لیتے ہیں اور کتنی مرتبہ آپ سانس چھوڑتے ہیں، صرف ایک منٹ کا معاملہ ہے. یہ سانس آنا جانا بند ہو جائے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آنا جانا بند ہو جائے. یہ ہوا میں جو آکسیجن ہے یہ ختم ہو جائے. یہ جو ہوا میں آکسیجن ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. آپ اونچائی پہ جاتے ہیں آکسیجن نہیں ہوتا وہاں. یہ جو آپ پلین سے سفر کرتے ہیں تو پلین میں تو آکسیجن پہلے سے ہوتا ہے نا.
ایک بار ذرا سا کسی بھی پلین کی کھڑکی بھی کھل جائے تو سب ختم ہو جائے گا، آکسیجن ہی نہیں ہے وہاں. اگر آپ اسپیڈ کو مد نظر نہ بھی رکھیں تو آکسیجن نہیں ہے وہاں پر. اس نے آکسیجن دے رکھا ہے ہمیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے نیچر کے ساتھ سارا کھلواڑ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے آکسیجن ابھی رکھا ہے ہمارے لیے. شکر، سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے. پاکیزہ وہ ذات ہے، پاکیزہ وہ ذات ہے. دیکھیے اس میں اس دین ذکر ہیں، ایک میں اس کی کبریائی ہے، ایک میں اس کا شکر ہے، اور ایک میں اس کی پاکیزگی ہے. منزہ ہے وہ ذات، منزہ یعنی قابل تعریف صرف خدا کی ذات ہے. الحمدللہ کا مطلب تعریف نہیں ہوتا، الحمدللہ کا مطلب شکر ہوتا ہے. سبحان اللہ، کسی اچھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ ذات ہے جو منزہ ہے، وہ ذات ہے جو پاکیزہ ہے. ہما شما کی کیا اوقات ہے؟ ہم اسے ذہن میں رکھیں، تسبیح پڑھتے وقت ذہن میں رکھیں. یہ ہے وہ ذکر کہ لا یخالطہ النسیان، جس کے ساتھ بھول چوک کی مکسنگ نہیں ہوتی ہے. جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور میرے ذہن میں اس کی کبریائی آ ہی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب بھول ہے. کبریائی آنی چاہیے. الحمدللہ اس کی نعمتیں آ ہی نہیں رہی ہیں تو اس کا مطلب بھول ہے. سبحان اللہ اس کی پاکیزگی آ ہی نہیں رہی ہے، اس کا مطلب یہ بھول ہے. لہٰذا میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں، نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا ایک بار ترجمہ بھی پڑھیے، ضرور پڑھیے. رکوع کرتے وقت ذکر رکوع ذہن میں رہے، سجدہ کرتے وقت ذکر سجدہ ذہن میں رہے، قنوت پڑھتے وقت آپ کو پتہ رہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. سورہ پڑھتے وقت اس کے ترجمے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. نسیان کے ساتھ ذکر نہیں ہونا چاہیے، بھول کے ساتھ ذکر نہیں ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 2. خدا عالم کیا کیا دیتا ہے؟ شکر، جس میں جہالت کی آمیزش نہیں ہے. اس کے بعد ذکر، جس میں آپ بھول چوک نہیں ہوتی. تیسری چیز محبہ، محبتاً لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. میں ایسی محبت اپنے بندے کے اندر ڈال دیتا ہوں کہ پھر کسی بھی بندے خدا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی، بس میری محبت اس کے دل میں رہتی ہے. اللہ اکبر. خدا بند عالم کسی پر اتنی نعمتیں نازل کرے کہ اسے محبین میں شامل کر لے، یعنی وہ بھی خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو ہر لمحہ خدا کو راضی کرنے کے لیے عمل انجام دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے اخلاص کی مثال دیتے وقت ظاہراً دوسری مجلس میں، آج چوتھی ہے نا، دوسری مجلس میں، جی ہاں، دوسری مجلس میں اللہ ظاہر شیخ عباس قمی کا تذکرہ کیا تھا. بزرگ شخصیت ہیں، اور میں نے اس میں ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، منازل آخرہ. اسی کتاب میں ہے، یہ اسی کتاب میں. میں کیا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میرا اینڈ کیا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے مجلس آج کی یہیں سے شروع کی تھی. امام حسین کے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنا کمال ہے. جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ہونا کمال نہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہنا کمال ہے. بہت سارے لوگ تھے جس وقت آگ اور لکڑی لے کر دروازے کو جلایا گیا تھا، بہت سارے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے فاطمہ حق پر ہیں، فاطمہ صحیح ہیں، فاطمہ اچھی ہیں، فاطمہ کا تو رسول احترام کرتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے لیکن آ کے کھڑے نہیں ہوئے. نہیں، اب اپنی جان جوخم میں کون ڈالے، اب فتنے میں کون پڑے. اللہ اکبر. 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، میں وہاں سے گزرا، میں ان دونوں کو جانتا ہوں کہ یہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. کس بات پہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. میں گزر گیا. مجھ سے کیا مطلب؟ کیوں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ان دونوں کو آپ جانتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، آپ گزر کیسے گئے؟ کہا بھیا ان لوگوں کا جھگڑا وہ لوگ جانے.
نہیں، جب بھی کہیں دو جگہ جھگڑا ہوتا ہے نا، دو لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو ایک ہی حق پر ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں حق پر ہوں اور جھگڑا کر رہے ہوں. آپ کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ بھی صحیح. بھیا ایک تو غلط کہے گا ہی تبھی تو جھگڑا ہو رہا ہے. ایک تو غلط ہوگا نا جبھی تو جھگڑا ہو رہا ہے. آپ کھڑے ہو کر اگر فیصلہ کرا دیتے ہیں تو آپ خدا کے پسندیدہ ہیں. آپ گزر جاتے ہیں تو حب نفس ہے آپ کے اندر. آپ کھڑے ہو کے فیصلہ کرائیں گے تو آپ فتنے سے معاشرے کو بچائیں گے، اور گزر جائیں گے تو فتنے سے صرف اپنے آپ کو بچائیں گے. معاشرے کو بچانا کمال ہے یا صرف اپنے آپ کو بچانا کمال ہے؟ جب فتنہ ہو رہا ہوں. آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں دو لفظ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. دو لفظ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. آئی ریپیٹنگ، دو لفظ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. مجھ سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. مجھ سے مطلب ہے، تم سے مطلب ہے، تمہارے معاملات میں مجھ سے مطلب ہے، میرے معاملات میں تم سے مطلب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ جو بھی عمل آپ کریں خدا کی رضا کے لیے کریں. معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ابن عیاض ہے، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اپنی اسی منازل آخرہ میں لکھا ہے. میں نے کہا تھا کہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے. ابن عیاض صوفیہ میں سے ہے، عرفاء میں سے ہے، بڑے شاگرد اس نے تربیت کیے ہیں صاحب ایک زمانے تک. اور صاحب اس کے ایک شاگردوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا آخری وقت آ گیا، حالت نزاع میں وہ پہنچ گیا. تو اس کے پاس وہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگے. سنیے، اس کے پاس بیٹھ کے وہ سورہ یاسین پڑھنے لگے تو اس نے قرآن چھین لیا، کہا نہیں پڑھو قرآن. ایک عارف کا شاگرد، اسے قرآن سے الجھن ہو رہی تھی. خدا ہمیں دور رکھے اس سے، خدا ہمیں اس عذاب سے دور رکھے. دیکھیے جو لوگ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کو خدا کیا دیتا ہے؟ یہ ہے. ورنہ آپ کتنا علم حاصل کر لیں اور کتنا آپ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن چھین لی، کہا یہاں قرآن نہیں پڑھو، مجھے الجھن ہو رہی. کہا قرآن پڑھنے سے الجھن ہو رہی ہے؟ تو وہ چونکہ عارف تھے وہ فوراً اٹھ کے آ گئے، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ خراب ہے، معاملہ کچھ خراب ہے. آ گئے، وہ آ کے اپنے گھر چلے گئے. پھر گئے نہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بھی حالت نزاع میں پہنچنے والے شخص کے پاس قرآن پڑھا جائے اور اسے قرآن سے تکلیف ہو رہی ہو، کبھی کبھی اس تکلیف کا اندازہ لگائیے گا کہ وہ اپنی کراہت کو اور اس آواز کو اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ قرآن کی آواز پر غالب آ جاتی ہے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، حالت نزاع میں انسان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے. جب وہ زندہ ہی ہوتا ہے اور مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جو آپ کو وہاں پر بیٹھ کر نظر. یہ سب منازل آخرہ سے نقل کر رہا ہوں. جو کچھ آپ کو وہاں پر نظر، ایسے لوگوں کو دیکھا گیا حالت نزاع میں، ایسے لوگوں کو دیکھا گیا مرنے والے ہیں، بالکل مرنے والے، دم نکلنے والے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہ مولا سلام، مولا آ گئے، مولا آ گئے. یہ بولتے ہوئے دیکھا گیا، مولا آ گئے. ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے حالت نزاع میں. اس نے قرآن چھین لیا. سنیے، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. قرآن چھین لیا، وہ اٹھ کے چلے آئے، گھر چلے آئے. معلوم ہوا موت ہو گئی اس کی. شیخ عباس قمی کہتے ہیں اسی رات اسے خواب میں دیکھا. وہ دفن میں بھی نہیں گئے، چونکہ عارف تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص مرتد ہو چکا تھا. خدا کے عذاب. انسان کو قرآن برداشت نہ ہو، انسان کو مجلس برداشت نہ ہو، انسان کو حسین کا نام برداشت نہ ہو، انسان کو فاطمہ زہرا کا ذکر برداشت نہ ہو، تو مرتد ہو گیا نا، وہ مرتد ہو گیا. اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ذکر بند ہو جائے، یہ ذکر نہ ہو، کچھ ایسا کر دو کہ ذکر نہ ہو. یہ جو چار لوگ بیٹھ کے کچھ سیکھیں گے دین، یہ دین نہ سیکھ سکیں، کچھ ایسا کر دو. چلا گیا. وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. عالم برزخ کھینچ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ چیخ رہا ہے. کہا میں اس کے قریب پہنچ گیا.
تمہاری یہ حالت کیوں ایسی ہو گئی؟ تم تو میرے شاگرد میں تھے، فاضل شاگردوں میں تھے، تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ کہا 3 عادتیں. شیخ عباس قومی لکھتے ہیں 3 عادتیں. لوگ کہتے ہیں ارے ابھی ایام فاطمیہ ہے اور محرم کی مجلسیں ہیں. یہ سب مجلسیں تو ان لوگوں سے پڑھواؤ نا جو صرف آپ سے داد و تحسین چاہتے ہیں. یہ سب سیکھ کے کیا کیجیے گا؟ یہ تبلیغ کے لیے اور دین کی باتوں کے لیے اور صاحب تقوی کی دعوت کے لیے تو جمعہ ہے نا، جمعہ کافی ہے نا. امام حسین نکلے تھے یہ کہہ کے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. اہل بیت کا مقصد ہی ہدایت ہے. اگر ہدایت نہ ہو نا تو سارے فضائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تعریف کرنا کمال نہیں ہے، پیروی کرنا کمال ہے. اہل بیت کی پیروی کرنا کمال ہے. کہا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا 3 عادتیں. پہلی، کسی کی اچھائی نہیں دیکھی جاتی تھی. حسد. خدا بچائے اس عذاب سے. عذاب ہے، یہ عذاب ہے. عباس سر آج کل بہت ترقی کر رہے ہیں، دیکھا نہیں جا رہا ہے. حسد ہمیشہ محروم انسان کرتا ہے. اہل بیت ہمیشہ محسود رہے، لوگ ان سے حسد کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ حسد کیا ہی اس سے جاتا ہے جس کے ہاتھ خالی نہ ہوں. حسد کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. یہ وہ سامنے. اہل بیت ہمیشہ محسود رہے، ان سے حسد کیا گیا. انہوں نے کبھی کسی سے حسد معاذ اللہ نہیں کیا ہے، ان سے حسد کیا گیا ہے. اتنا خدا نے دے دیا تھا کہ ان سے حسد کیا گیا، وہ ہمیشہ محسود قرار دیے گئے. کہا میں نے مجھے حسد ہوتا تھا. کسی کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی تعریف نہیں سنی جاتی تھی. ٹھیک ہے، کسی کی تعریف سنتے تھے تو اس کے بعد کچھ ایسی کوشش کرتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کا نام مٹی میں مل جائے. دل کھول جاتا ہے انسان کا. رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ، اب سنیے حدیث سنیے، آپ نے وہ سن لیا، اس کا انجام سنیے. اس نے ایک چیز بتائی نا، حسد. رسول خدا فرماتے ہیں الحسد یأکل الایمان کما یأکل النار الحطب. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ. آپ بڑی سے بڑی لکڑی، بڑا سے بڑا جنگل، اس میں آگ لگا دیں، کھڑے کے کھڑے درخت جل کے گر جائیں گے. آپ پوچھیں گے درخت کا تھا ہی نہیں، ایسے لگے گا جیسے تھا ہی نہیں. کہتے ہیں نا جنگل کی آگ، جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو کچھ بچتا نہیں ہے. آگ اس طریقے سے ان لکڑیوں کو نابود کر دیتا ہے کہ جب آپ جائیں گے کہ بھئی یہاں پر تو درخت تھے، لیکن وہ اب ایسا لگے گا کہ تھے ہی نہیں. وہ کبھی تھے لیکن آگ نے کھا لیا ہے. کہا حسد انسان کے ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے کہ دیکھنے والے فرشتے کہتے ہیں یہ تو کبھی مومن تھا ہی نہیں، کھا گیا ایمان. حسد نے ختم کر دیا ایمان کو. حسد نے جناب فاطمہ زہرا کا دروازہ جلوایا ہے. حسد نے، ان کی عزت اتنی کیوں ہوتی ہے؟ علی کیوں ہیں ان کے جانشین؟ یہ حسد ہے. حسد کسی سے بھی ہو سکتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، قرآن کیا کہتا ہے؟ 2 سورے یاد کر لیجئے، بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے. تمام طرح کے بری نظروں سے بچنے کے لیے، تمام طرح کی جسے کہا جاتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے، اور صاحب جادوؤں سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی شرانگیزی سے بچنے کے لیے، جن جنات یہ جتنے بھی فریبی ہوتے ہیں سب سے بچنے کے لیے 2 سورے یاد کرائیے بچوں کو، اور سونے سے پہلے ان 2 سوروں کی تلاوت کروا کے سویا کیجیے. معوذتین کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور جب یہ حسد کرنے والے اپنا شر پھیلاتے ہیں تو ان کے شر سے خدا محفوظ رکھے. خدا نہ کرے کبھی مومن کے دل میں حسد جیسی بیماری آئے، خدا نہ کرے.
وَتَمَامُ الْإِخْلَاص، میں اسی پر آج مجلس ختم کر دوں گا. وَتَمَامُ الْإِخْلَاص تَجَنَّبُكَ الْمَعَاصِي، کمپلیٹ اخلاص یہ ہے کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. کمپلیٹ اخلاص یہ. حسد سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حسد. دوسری چیز کہا ایک گناہ میرے اندر حسد تھا، دوسرا گناہ میرے اندر چغل خوری. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کسی کے بارے میں غور کیجئے گا دوستو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے غور کیجئے گا، ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیجئے گا. کسی کے بارے میں پرمکھ صاحب کہیں کہ وائے ہو ان پر، کسی کے بارے میں آپ کے محلے والے کہیں کہ وائے ہو ان پر، کسی کے بارے میں مولوی صاحب کہیں کہ وائے ہو ان پر، کسی کے بارے میں امام جماعت کہیں کہ وائے ہو ان پر، اور کسی کے بارے میں خدا کہے کہ وائے ہو ان پر. کس کے اوپر وائے ہوگی؟ امام جماعت کی، مولوی کی، پرمکھ کی، پڑوسی کی، باپ کی، مولوی صاحب کی؟ کس کی وائے زیادہ بڑی ہے؟ خدا کی بڑی ہے نا. خدا کہتا ہے وائے ہو چغل خوروں پر، جو چغل خوری بھی کرتے ہیں اور الزام بھی لگاتے ہیں. ہومزہ چغل خوری، لومزہ الزام تراشی. ایک انسان کے اندر جو عیب نہیں ہے اس کی نسبت دے دینا. خدا کہتا ہے وائے ہو اس پر. لوگ اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر چکے ہیں. کہتا ہے میرے اندر اس چغل خوری کی عادت تھی. رسول خدا جس وقت معراج پر تشریف لے گئے تھے تو رسول خدا نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کو نوچ رہی ہیں، چہرے کو نوچ رہی ہیں. تو رسول خدا نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ چغل خور عورتیں ہیں، یہ چغل خور عورتیں ہیں، یہ معاشرے میں شر پھیلاتی تھی، یہاں عذاب میں مبتلا ہے. حسد، چغل خوری، دو عیب. تیسرا عیب، میں فتنہ پھیلاتا تھا. اس کو اس سے لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا. دو لوگوں کی بہت دوستی ہے، میں گیا، میں نے دوستی میں درار ڈال دی. آپ کو نہیں پتا آپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں، آپ کو پتا ہے پیٹھ پیچھے فتنہ. فتنہ. نامدار عباس مثلا ایک خدا نخواستہ خاکم بدہن کسی گناہ کی نسبت آپ دے دیں کہ نامدار عباس آپ اتنی اچھی تقریریں سن رہے ہیں، ان کی تقریر چھوڑ دی، مجھے معلوم ہے وہ کیا ہیں، یہ ہیں وہ. ٹھیک ہے، اگر میں ایسا ہوں بالفرض، اگر میں ایسا ہوں تو تھا بالفرض. اگر میں ایسا ہوں تو تھا، اب تو نہیں ہوں. پہلی بات، اگر کسی کے تھا کو دیکھیے گا تو کوئی ہر آئے گا کہاں؟ اگر آپ کسی کے بھی تھا کے اوپر جمے رہیے گا تو کوئی ہر آئے گا کہاں؟ تو اس کا مطلب تھا تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اگر بالفرض، اور اگر نہیں ہے ایسا تو یہ تو عذاب پہ عذاب ہے کہ مثلا میرے اندر یہ عیب ہے ہی نہیں، نسبت دے دی گئی، اس عیب کی نسبت دے دی گئی. صاحب میں نے تھوڑی دی ہے، پارٹیسپیٹ تو کر لیا نا. پارٹیسپیٹ کر لیا، صحیح ہے. کیسے؟ میں نے کیسے پارٹیسپیٹ؟ میں نے سنا. غیبت صرف کرنا حرام نہیں ہے، سننا بھی حرام ہے. سننا بھی حرام ہے. دونوں کی سزا برابر ہے. یہ نہیں کہ کرنے والے الگ ہوں گے اور سننے والے. اگر غیبت ہے تو یہی حال منوعن تہمت کا ہے، یہی حال. ہومزہ اور لومزہ دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. فتنہ انگیزی، شر انگیزی، کسی کی طرف کوئی نسبت دے دینا، آپس میں جھگڑا کرا لینا، فساد کرا لینا. سمجھ گیا؟ فساد سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فسادیوں کی بات مان لی جائے. فساد سے بچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فسادیوں کو ان کی جگہ پہنچائی جائے. فسادیوں کو جہاں اس کا گھر ہے اس کو وہاں پہنچائیے نا، کہ تمہاری جو جگہ ہے تم وہاں جاؤ، تم فسادی ہو.
تم فسادی ہو، تم نے فساد کیا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں 3 گناہ اس نے اقرار کیے: حسد، غیبت، چغلخوری اور فتنہ انگیزی۔ خدایا بحق زہرا، بحق فاطمہ، یہ اسم اعظم الہی، منبر رسول پر یہ دعا کر رہا ہوں، معبود جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے جو کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں شریک ہو سکے، مجھے، میرے جاننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، تمام لوگوں کو ان تینوں شرنگیز بیماریوں سے محفوظ فرما، اور مرنے سے پہلے اگر کبھی ہم سے یہ سرزد ہو گیا ہے تو مرنے سے پہلے ہمیں اس میں توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ یاد رکھیے، خدا کے درمیان اور بندے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے اس میں توبہ ہو سکتی ہے، لیکن بندے اور بندے کے درمیان میں جو گناہ ہوتا ہے اس میں توبہ نہیں ہے، اس میں پہلے بندہ ہے۔ آپ پہلے بندے کو راضی کیجئے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے، اب میں یہ اقرار کر رہا ہوں، ممبر پر بیٹھ کر یہ اقرار کر رہا ہوں، اور یہ عبرت کے لیے ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، آج کل افریقہ میں ہیں، میں جب قم سے واپس آ گیا تو مجھے یاد آیا، تقریباً 20 سال پہلے کی بات، اچانک یاد آ گئی، بھول گیا تھا، ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس زمانے میں تقریباً 20,000 تومان، جو اس وقت 2,000 روپے کے برابر ہوتا تھا، انڈین 2,000 یا بہرحال جو بھی ہوتا تھا اس وقت، میں نے ان سے لیا تھا کہ بھئی میں ہندوستان جا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ واپس آ کے آپ کو دے دوں گا۔ وہ بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا، اور نکل گیا تو صاحب 15 سال بعد یاد آیا۔ خدا بچائے ایسی غفلتوں سے، خدا بچائے، اللہ اکبر، خدا بچائے ایسی غفلتوں سے۔ یاد آیا تو میں نے ان کو فون کیا، افریقہ میں ہیں وہ، ابھی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، میرے دوست ہیں۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا، یاد دلایا، میں نے کہا بھیا یہ تمہارا اماؤنٹ تھا، بتاؤ کس اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے؟ کہا میں نے حلال کر دیا ہے۔ کہا تم نے واقعی طالب علم ہونے کا ثبوت دیا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یاد آ گیا اچانک، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو یہاں 2,000 ہے نا، وہاں 2,000 تھوڑی رہے گا، وہاں تو سود سمیت تم واپس لے لو گے، اس لیے میں نے سوچا یہیں پر حلال کرا لیا جائے۔ یاد رکھیے، جس نے بھی یہاں پر اپنی کسی کی حق تلفی اگر کی ہے اور اس کی معذرت خواہی، عذر خواہی نہیں کی ہے تو بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ایسے شرنگیزیوں سے محفوظ رکھے، سب کو ایسے شرنگیزیوں سے۔ آپ کسی کی طرف کسی گناہ کی نسبت دیں اور اس کے بعد کسی کی حق تلفی کریں، ایام فاطمیہ میں ہم بیٹھے ہیں، کسی کا حق کھا جائیں اور پھر اسی سے گواہ طلب کریں، یہ فاطمہ کے دشمنوں کا کام ہے، فاطمہ کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہے کہ اسی کا حق کھا گئے اور انہی سے گواہ طلب کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اعوذ باللہ من ذالک۔ رسول خدا مسجد سے نکلے تو دیکھا ایک اعرابی ایک اچھا سا شاندار سا گھوڑا لیے کھڑا ہوا ہے۔ رسول خدا نے کہا کیسے کھڑے ہوئے؟ کہا بیچنے آیا ہوں۔ تو رسول خدا نے دیکھا گھوڑے کو، ظاہر سی بات ہے رسول ہیں، پہچان گئے، کہنے لگے کہ میں خریدوں گا۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا یہ قیمت ہے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی گھر سے لے کے آتا ہوں۔ مسجد النبی سے رسول کا گھر کتنی دور ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ کہ رسول نے کہا میں لے کے آتا ہوں، یہ میں لے لوں گا تم سے۔ ایک صاحب آ گئے، کہنے کیسے کھڑے ہو بھائی؟ کہا گھوڑا بیچ رہے تھے۔ کہا کتنے کا دیا؟ کہا بک گیا۔ کہا کس نے لیا؟ کہا رسول ہی نے تو لیا۔ کہا نہیں مجھے دے دو۔ کہا نہیں بک گیا ہے، کہا مجھے دے دو۔ کہا بک گیا بھائی صاحب۔ کہا کتنے میں دیا؟ کہا اتنے میں دیا۔ کہا میں زیادہ دوں گا۔ یہ تو گھوڑا ہے لوگوں کا، یہ لوگ تھوڑی سی زیادہ قیمت پہ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ کہا میں تھوڑا زیادہ دوں گا، وہ عربی ہی تو ہے، لیکن زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ اب وہ بیچنے ہی جا رہا تھا کہ رسول خدا آ گئے، کہا یہ لو۔ کہنے لگا میں نے آپ سے کب بیچا؟ رسول خدا ہماری بات ہو چکی ہے، ہمارا سودا ہو چکا ہے، ڈن ہو چکا ہے، ہم صرف پیسہ لانے گئے تھے، تم کو پیسہ لا کے دے دیں۔ کہا نہیں آپ سے بیچا تھوڑی ہم نے، اگر معاملہ ہو گیا تو کوئی گواہ لائیے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا محفوظ رکھے۔ گواہ سچے لگتے ہیں۔ کوئی گواہ لائیے، رسول خدا نے سر جھکا لیا، رسول خدا کے گھر کے سامنے رسول خدا سے کوئی گواہ مانگے۔ تو ایک رسول کے صحابی تھے، وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، زندہ باد۔ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، نام ان کا اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے، سلمان نہیں تھے، کوئی اور تھے، حذیفہ کی طرح ہی ان کا کچھ نام تھا۔ تو وہ نکلے، یہ کہہ رہا تھا نہیں آپ گواہ دیجئے تب میں مانوں گا کہ آپ سچے ہیں۔ تو وہ مسجد سے نکلا، جیسے کہا رسول خدا سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے خریدا تھا، یہ مجھ سے گواہ طلب کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں ہوں نا، اس صحابی نے کہا کہ میں ہوں نا گواہ۔ تو رسول خدا نے کہا تم تھے کہاں جب میں نے اس سے معاملات کیے تھے؟ اب یہ رسول ہے نا، رسول ایسے تھوڑی کہ ہاں چلو آ گیا گواہ آ گیا، زندہ باد زندہ باد، نا یہ رسول ہے۔ رسول خدا نے کہا تم تھے کہاں جب ہم لوگ کا معاملہ ہوا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے دستے ادب جوڑے، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کس نے پڑھوایا؟ کہا میں نے پڑھوایا۔ کہا میں نے اللہ کو دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اللہ کو دیکھا ہے جو میں گواہی دے دوں کہ ہاں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کہ میں نے آپ کے کہنے پر جب خدا کو مان لیا ہے، خدا کی گواہی دے دی ہے، تو میں تو آپ کو اتنا سچا مانتا ہوں کہ جب خدا کی گواہی دے دی تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ آپ معاذ اللہ یہ حرمت کی پامالی ہے کہ کوئی رسول سے گواہ طلب کرے، یہ حرمت کی پامالی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں؟ رسول خدا نے کہا تھا جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ ایک جگہ سے خراج آنے والا ہے، وہاں سے خراج آ جائے گا تو میں تمہیں ہاتھ بھر بھر کے 3 ہاتھ دوں گا۔ اس میں سے کسی صحابی نے سن رکھی تھی یہ بات، خراج آنے سے پہلے رسول اس دنیا سے گزر گئے، رسول کی موت کے بعد وہ خراج آیا۔ خراج ٹیکس کو کہتے ہیں، وہ ٹیکس کا مال رسول کے بعد آیا، موت کے بعد آیا۔ تو لانے والے نے کہا کہ بھئی رسول نے کسی سے کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ تو سلمان نے کہا، جابر نے کہا کہ ہاں مجھ سے کہا تھا رسول نے۔ تو جیسے ہی جابر نے کہا اس نے نکالا اور نکال کے فوراً دے دیا۔ جابر نے کہا ہاں مجھے وہ ملکیت مل گئی جو رسول کہہ کر گئے تھے، ایک بار کہہ دیا۔ تو کہا جابر نے تم نے مجھ سے گواہ کیوں نہیں مانگا؟ کہا رسول کے سچے صحابی سے گواہ مانگ کر میں گناہ گار تھوڑی ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کا دل نہیں رو رہا ہے؟ آپ کا دل نہیں رو رہا کہ لوگ رسول کے صحابی سے گواہ نہیں مانگتے تھے، رسول کی بیٹی سے گواہ مانگا گیا؟ آپ جس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، رسول کے صحابی سے گواہ نہیں مانگا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ رسول کے صحابی سے، جابر جیسے صحابی سے اگر کوئی گواہ مانگ لے گا تو یہ گناہگاری ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دونوں عالم میں صدیقہ ہے اس سے گواہ مانگا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے جو گواہی میں علی کو، صدیق اکبر کو پیش کرے، جو اپنی گواہی میں حسن و حسین کو پیش کرے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں ام ایمن بھی ساتھ میں گئیں۔ ام ایمن کو رسول نے اپنی زندگی میں بہشتی ہونے کی سند دی ہے، بہشتی ہونے کی سند رسول نے دی ہے اپنی زندگی میں۔ ام ایمن، یہ 4 گواہ بی بی نے پیش کیے، لیکن آپ سے ان گواہوں کو یہ کہہ کے منع کر دیا گیا کہ یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں کسی باہر والے سے۔ دیکھیے یہ بھی بی بی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم جب ان مصیبتوں کو پڑھتا ہوں جو اہل بیت خانوادہ عصمت و طہارت پر نازل ہوئی، جب ان مصیبتوں کو پڑھتا ہوں نا تو ہمہ شمہ کی مصیبتیں ساری بھول جاتا ہوں۔ ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے؟
کائنات کی عظیم ترین خاتون کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، عظیم ترین خاتون کو۔ آپ کے دل میں محبت ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں، آپ نے ان کی مجلس برپا کی ہے۔ خدا آپ کی محبتوں کو اور پروان چڑھائے، خدا آپ کی ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، بہت بڑی دولت ہے محبت اہل بیت۔ دیکھیے پہلے بی بی نے ہبا کا دعویٰ کیا تھا، جب ہبا کے دعوے کو انکار کر دیا گیا کہ نہیں ہبا جو ہے وہ نہیں کیا تھا رسول نے، تو بی بی نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہبا نہیں کیا تھا تو یہ تو میراث ہے نا، میراث تو مجھے ہی ملے گی، کون ہے اس کا حقدار؟ تو کہا ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کی میراث ہے تو میراث کے لیے آپ کسی اور کو گواہ لائیے۔ آپ نے ہبا میں ان لوگوں کو گواہ بنایا ہے، تو میراث کے کیس میں اب کیس بدل گیا نا، آپ کسی اور کو گواہ لائیے۔ مگر بی بی، یقین جانیے بی بی کو صرف فدق لینا تھوڑی تھا، بی بی کو بتانا تھا کہ کون مومن ہے اور کون جہنمی ہے، بی بی کو یہ بتانا تھا۔ اب یا تو تم اس مسند سے اتر جاؤ یا یہ کہہ دو کہ علی اور فاطمہ جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، جبکہ رسول پہلے سے کہہ گئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حق دیں گے نہیں، حق دیں گے نہیں۔ بہت ساری روایتیں پڑھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ قبالہ مانگ لیا گیا، بی بی کھڑی، دیکھیے یہ مظلومیت ہے، مظلومیت ہے۔ آپ اپنی مظلومیت پر فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، علی کی مظلومیت کے بارے میں سوچئے، کیسا ماحول کریٹ کر دیا گیا تھا صرف حسد کی بنیاد پر، کہ علی گھر آتے تھے تو جناب فاطمہ پوچھتی تھی علی اتنے رنجیدہ کیوں ہو، اتنا چہرہ اترا ہوا تمہارا کیوں ہے، کیا تمہیں مدینے میں کوئی سلام نہیں کرتا ہے کیا؟ تو علی نے کہا سلام، مجھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی علی کے سلام کا جواب نہ دے، علی کی عزت کہاں گئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کتنا گمراہ کیا گیا ہے، کتنی افواہیں عام کی گئی ہیں علی کے خلاف، کون سا بازار گرم کیا گیا علی کے خلاف، علی کے سلام کا جواب لوگ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دن آ گیا ہے؟ یہ سوال ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کیا تھا، دوسری دفعہ علی نے کیا۔ جس وقت دربار سے جناب فاطمہ واپس آئی ہیں کہ علی، یہ فاطمہ یہ بتاؤ کیا کسی نے تمہاری وہاں تکریم نہیں کی، تمہاری عزت نہیں کی؟ کہا، فاطمہ نے کہا عزت کی بات کرتے ہو، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ علی میں دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ یہ مظلومیت ہے، یہ مظلومیت حضرت زہرا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ ایک مجلس اور ہے، اور آپ جانتے ہیں میری عادت یہ ہے کہ میں اپنی ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے بعد یہ شرف مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اس خاندان پر، اس خاندان عصمت و طہارت پر گریے کا موقع ملے نہ ملے، یہ آنسو ہمارے گناہوں کو دھونے کا کام کرتے ہیں، یہ آنسو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ علی مجھے کسی نے بیٹھنے نہیں کہا، نہیں، یہیں تک بات محدود نہیں رہی، فاطمہ زہرا سے دستاویز مانگے گئے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو دستاویز دیجئے۔ اللہ اکبر، کچھ مناظر پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ظالم دستاویز لیتا ہے، کاغذ لیا اور لینے کے بعد اسے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، ٹکڑے کر کے زمین پر ڈال دیتا۔ ہائے رے میری مظلومہ بی بی کی مظلومیت۔ آپ تصور کریں گے، ظالم نے کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ کر زمین پر ڈال دیا، جو بی بی جس بی بی سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا وہ بیٹھ کر پھٹے ہوئے کاغذوں کو چننا شروع کر دیا۔ میں نے کسی
پاکستانی ذاکر سے یہ سنا تھا کہ کسی سندھی ذاکر نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لوں اور لینے کے بعد زمین پر ڈال دوں تو آپ کو اس کو چننے میں کتنا وقت لگے گا؟ تو لوگوں نے کہا لمحہ 2 لمحہ ہم سب چن لیں گے. کہا اتنی دیر میں بی بی کے بال سفید ہو گئے. نہیں، جناب فاطمہ کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کاغذ چننا پڑ رہا، ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ صدیقہ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ علی کو جھوٹا کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں اہل بیت کے لیے جسم کی اذیت اتنی زیادہ دردناک نہیں ہے جتنا روحانی تکلیف اذیتناک ہے. جناب فاطمہ زہرا کے روح کو اذیت پہنچائی گئی ہے دربار میں. میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں روایات کے جملے پڑھوں، ورنہ اس سے کہیں آگے. جناب فاطمہ نے اس عدالت میں آ کر ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا ظالم کو، ایک ایسے دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا کہ اس واقعے کے بعد اور دروازہ گرانے کے واقعے کے بعد پورے مدینے میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ فلاں سے فاطمہ ناراض ہیں، فلاں سے فاطمہ ناراض ہیں، فلاں سے فاطمہ، باتیں ہوتی تھیں. اور جناب فاطمہ کو یہی کام کرنا تھا، کیونکہ مدینے میں ہر شخص نے یہ سن رکھا تھا ان اللہ یرضا لرضاہا، خدا فاطمہ کی رضا سے راضی ہوگا، خدا فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. اگر کسی سے فاطمہ غضبناک ہے تو خدا اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. یہ رسول کا پیغام تھا اور ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا. اب حسد نے کیا کام کیا؟ کہا نہیں، ان کی توقیر بہت ہو رہی ہے، ان کی عزت معاشرے میں بہت ہے. جس کو دیکھو رسول ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، ان کی توقیر کو مٹی میں ملاؤ. تو جتنے لوگ ان کے ہوا خواہ تھے، ان حسد کرنے والوں کے جتنے لوگ بھی ہوا خواہ تھے نا، چاہنے والے تھے، سب سے کہا لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیاں جمع کر کے فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ. آپ ذرا تصور کریں، رسول کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. جو باتیں ہوئی ہیں، دیکھیے دروازے کے پیچھے بیوی آ گئیں. اب یہ مصلحت خداوندی ہے، حکم رسول ہے، علی نہیں اٹھ رہے ہیں، علی کو حکم ہے کہ علی بیٹھیں، علی خاموش رہے، خاموشی کا حکم ہے علی کو، ورنہ مجال نہ تھی. یہ ظالموں کو معلوم تھا کہ علی کو خاموشی کا حکم ہے، ورنہ کسی کی مجال نہ تھی کہ بی بی کی حرمت کو پامال کرے. بی بی کو دروازے پر سب سے پہلی اللہ اکبر. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ 18 سال کی ایسی بابرکت زندگی پوری تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملی. آج آپ کی خدمت میں ایک بات اور بتاتا چلتا ہوں. اس 18 سال کی بابرکت زندگی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں خانوادہ محمد و آل محمد کا پہلا شہید بطن فاطمہ زہرا سے ہے. پہلا شہید، اہل بیت کے گھرانے کا پہلا شہید فاطمہ کا بیٹا ہے، جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے. جو بدکلامی آنے کے بعد اس ملعون نے کی ہے، اس بدکلامی کے جزئیات کو بتایا نہیں جا سکتا ممبر پر، اور اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے. اس بدکلامی کے الفاظ کو بتانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ اس نے بیوی سے کس طریقے سے کلام کیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب بہت دیر تک جر و بحث ہوتی رہی تو پھر اس نے کہا حرقوہ، آگ لگا دو. تو کسی نے پیچھے سے کہا ارے اس میں فاطمہ بھی تو ہیں. وَإِن كَانَ، اللہ اگر کہا چاہے کوئی بھی ہو، کہنے والے نے کہا اس میں فاطمہ ہے، تم آگ لگاؤ گے. آگ لگا دیا گیا. اب فاطمہ اس دروازے کو پکڑے ہوئی ہیں. دیکھیے میں اس وقت ہندوستان میں تھا، میں ایران نہیں گیا تھا. آیت اللہ عراقی کا جب انتقال ہوا تھا قم میں، آپ کو معلوم ہوگا جو تشییع جنازہ ہوئی تھی نا آیت اللہ عراقی کی، اس تشییع جنازہ میں 8 لوگوں کی موت ہو گئی تھی. اس میں ایک ہندوستانی بھی تھے، 6 لوگ ایرانی تھے، ایک پاکستانی تھے، ایک ہندوستانی یہیں فیض آباد کے تھے. آپ کو معلوم ہے ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ میں صرف اس منظر کو نقل یہاں پر کرنا چاہتا ہوں.
آیت اللہ عراقی ایک بزرگ مرجع جہان تشیع، ان کے جنازے میں جو بھیڑ تھی اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا، تو حرم کا دروازہ بند تھا، تو حرم کا دروازہ جیسے ہی کھلا، یہ 8 لوگ ٹھیک دروازے کے پیچھے تھے، ٹھیک دروازے کے پیچھے تھے۔ جب یہ ہجوم اندر گیا ہے تو یہ 8 لوگ صرف اس دروازے کے پیچھے دب کر، دم گھٹ کر ان کی جان چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ظالموں نے اس دروازے میں آگ لگائی تھی، کیا دیکھا؟ جناب فاطمہ نے مضبوطی کے ساتھ اس دروازے کو پکڑ رکھا ہے۔ میری زبان گم ہو جائے، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں وہ جملہ آپ سے نقل کر سکوں۔ وہ ظالم، وہ ملعون تازیانہ قنفذ سے لیتا ہے اور لینے کے بعد بیوی کے ہاتھ پر تازیانہ، روایتوں کے جملے ہیں، بیوی کے ہاتھ پر سیاہ داغ ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹا ہوا دروازہ اور بی بی در و دیوار کے درمیان جب قرار پائی ہے تو ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی، فضہ میری مدد کو۔ اللہ اکبر! بی بی نے اس وقت مدد کو علی کو نہیں بلایا، اس وقت بھی چونکہ جو درد تھا نا، اس درد کو صرف ایک عورت محسوس کر سکتی تھی، ایک عورت ہی مداوا کر سکتی تھی، اس کے لیے ایک عورت کو ہی آواز دی ہے۔ اللہ اکبر! بی بی، دیکھیے میں صرف ایک جملہ عرض کر کے، چونکہ میں مصائب بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، صرف ایک جملہ عرض کر کے، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کربلا میں ساری مصیبتیں نازل ہوئی، ساری مصیبتیں نازل ہوئی، لیکن کچھ مصیبت آپ کو معلوم ہے، کچھ مصیبت صرف فاطمہ کے گھر سے مخصوص تھی، وہ کربلا میں بھی نہیں گئی۔ یعنی ایک بات ایسی تھی جو امام حسین بھی نہ دیکھ سکے، لیکن علی کو دیکھنا پڑی ہے، وہ مصیبت علی کو دیکھنا پڑی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک مصیبت ایسی ہے جو حسین نہ دیکھ سکے لیکن علی نے دیکھا ہے، کیسی مصیبت ہے؟ آپ کو معلوم ہے جس وقت امام حسین تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پر گرے ہیں تو جتنے دشمن تھے وہ جانے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں حسین زندہ نہ ہو، حسین زندہ ہوں گے تو پلٹ کر وار کر دیں گے، تو انہیں یہ خوف تھا، تو کوئی قتل کرنے کے لیے جلدی سے جا نہیں رہا تھا۔ اس بات علی کا بیٹا ہے، پلٹ کر وار کر دے گا۔ تو کسی نے کہا کہ تم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا حسین زندہ ہوئے تو؟ کہا اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا حسین مر گئے تو حسین کے خیمے پر حملہ کر دو جس میں بیویاں ہیں۔ حسین کی غیرت سب کچھ گوارا کر سکتی ہے، بیویوں کے خیمے میں دشمن کا جانا برداشت نہیں کر سکتی۔ اب جیسے ہی ظالموں نے خیموں کا رخ کیا ہے، حسین نے آواز دی، وہ مشہور جملہ امام حسین کا کہ اے دشمنوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، ارے جب تک میں زندہ ہوں میرے گھر پہ حملہ نہ کرنا۔ ارے حسین اپنی زندگی میں بیویوں کے خیمے کو جلنا نہ دیکھ سکے، بیویوں کے خیمے میں آنا نہ دیکھ سکے، مگر ہائے رے علی کی مظلومیت، علی گھر میں بیٹھے ہیں، ظالم درانہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ واہ مصیبتہ! جناب فاطمہ نے بیان شروع کیا، واہ محمدہ واہ ابتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں ہر سال، ہر لمحہ، ہر آن اسی طریقے سے عزاداری کو پورے تذوق و احتشام کے ساتھ منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں عزاداروں میں شمار فرما، شیعیان حیدر کرار میں شمار فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج
حج و زیارات سے مشرف فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔